السلام علیکم۔ آج کافی دن کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے 29 نومبر، اور بات کرنی ہے آپ سے جناب ملک کے حوالے سے، اور ملک بھی کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی طور پر ملک کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ چل رہی ہے، دوسری طرف جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے وہ پی ڈی ایم میں ہے کہ پی ڈی ایم میں وہ لوگ ہیں کہ جو منتخب بھی نہیں ہیں کسی ادارے میں، چاہے وہ مریم صفدر ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو۔ ایسے لوگ اگر سیاست کریں گے، پالیٹکس کریں گے، اور نواز شریف جیسا نااہل انسان، اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرے گورنمنٹ کو بھی گزارش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے، آپ کے جو وزراء ہیں، ان کا کوئی سلیبس نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر وزیر اعظم پاکستان میرے خیال میں جتنا گورنمنٹ چل رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے مشیروں کے اوپر چل رہی ہے، اور مشیر بھی میرے خیال میں 25 سے لے کر 27 تک مشیران ہیں، اور اگر مشیر ہی رکھنے ہیں تو پھر آپ کے وزراء کا کیا کام ہے؟ یہ ایک عجیب سا مخمصہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پاک فوج کے اوپر اتنے الزامات ایک عورت اٹھ کر لگا دیتی ہے، ایسی عورت جو کہ نامنتخب ہے، اور ایسے باپ کی بیٹی ہے جو کہ کنوکٹڈ ہو چکا ہے، مجرم ثابت ملزم ہو چکا ہے، مفرور ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اور دوسری طرف مہنگائی کا ایک بحران ہے، جم غفیر ہے، اور اس میں عام آدمی، غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے۔ پھر کووڈ-19 ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کووڈ-19 ہمارے ملک میں اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، نہ سرکاری سطح پر، نہ پرائیویٹلی، اور نہ ہی سیاسی طور پر۔ اب دیکھ لیں، دونوں طرف سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے اتنے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، اور ابھی جو ایک بہت بڑا جنازہ ہوا ایک عالم دین کا لاہور میں، اب اس کے بعد جو کووڈ پھیلے گا 2 ہفتے کے بعد، اس کے جو اثرات ملک پر پڑیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ کیا ہم لوگ اپنی ملک کی اور اپنی تباہی خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اقبال کے ویژن کو ختم کر دیا ہے؟ کیا ہم نے قائد اعظم کی جو عزت اور تکریم ہے اس کا بھلا دیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ خدا کے لیے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے صرف چلے کاٹنے ہیں اور دعائیں کرنی ہیں، اور ان کے تحت اپنی حکومت اور اپنے اداروں کو چلانا ہے؟ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو مجھے دکھ کی بات محسوس ہوئی ہے، وہ زرداری خاندان کا ایک فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی ایک ایسے مسلک، ایسے فرقے میں دے دی کہ جس فرقے کو اس بچی کے نانا نے پاکستان کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا تھا، اور آج وہی فرقہ اس نانا کی بچی کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جو ان کی سندھ کی حکومت ہے، اگلی بار شاید وہ سندھ میں بھی حکومت نہ بنا سکیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ مجھے کوئی حق ہے، لیکن ایک
سیاسی طور پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یوسف خان صاحب دلیپ کمار بہت بڑے لیجنڈ ہیرو برِ صغیر پاک ہند کے، تو انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی، تو سائرہ بانو 60s میں کسی ہندو اور غیر مسلم اداکار کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور کوئی تعلقات پیدا ہوئے تھے، ان کی دوستی چل رہی تھی۔ تو جب یوسف خان صاحب دلیپ کمار کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کیا مسلمان مر گئے ہیں، میں شادی کروں گا اس سے، گو کہ وہ سائرہ بانو سے عمر میں بہت بڑے تھے، اور انہوں نے سائرہ بانو کی ماں پریچیرا نسیم کے ساتھ بھی فلموں میں کام کیا تھا، مگر آج تک وہ شادی نبھا رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ وہ قائم ہیں۔ تو کیا ہمارے ملک کے سیاسی لوگ اور پھر یہی ہمارے عوام ان لوگوں کو دوبارہ لے آئیں گے؟ کیا یہ ٹرانسجینڈر قسم کا بلاول زرداری ہمارا اگلا وزیر اعظم بن جائے گا؟ جیسے کہ آصف علی زرداری جو کہ بمبینو سینما میں ٹکٹ بلیک کیا کرتا تھا، وہ پاکستان کا صدر 5 سال بن کر گزار گیا۔ کیا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اس پوری قوم کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ یار یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے، اور کووڈ-19 کے حوالے سے بھی پروویژنز کریں اور اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ اب جو ملتان کے کال کے جلسے کا تھریٹ دے دیا گیا ہے، اب اس میں گورنمنٹ کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی؟ کیا یہ جو مولانا فضل الرحمان نے ایک دھمکی آمیز آج بیان دے دیا ہے کہ کل جلسہ ہوگا، میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی ڈنڈے مارے تو تم ڈنڈے مارو، یہ کیا ہے؟ یہ بدماشی نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاک واحد قومی ادارہ ہے جس نے کہ پاکستان کو سنبھال رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو قائم دائم رہنا چاہیے، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اس ادارے نے جتنی خدمات سر انجام دی ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نظریاتی حفاظت کے لیے، زمینی، فضائی اور بحری، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور میں پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ خدا را سویلین موڈ میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو نبھاتے رہیں، اور ان چور، اچکوں، ڈاکوؤں اور بلیک میلروں سے 22 کروڑ عوام کی جان چھڑائیں۔ چینی مافیا ہو، گندم مافیا ہو، اور سسلین مافیا ہو، گاڈ فادرز فیملی ہو، ان سب سے خدا کے لیے ہمیں بچایا جائے۔ ہم لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہر لمحے، ہر ادارے میں، ہر جگہ پر۔ جو لوور مڈل کلاس کا انسان ہے اور اب عام آدمی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں غور کیا جائے۔ آپ لوگ تو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، بند کمروں میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو تو دال، چاول، سبزی اور گھی کا ریٹ پتہ نہیں ہے شاید۔ آپ جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہوں، سینٹ کے ممبران ہوں، صوبائی اسمبلیوں کے ہوں، وزرائے اعلیٰ ہوں، گورنر ہو، صدر ہو، اپوزیشن ہو، جو بھی ہیں، یہ سب ان کو کیا پتہ کہ غربت کس بھاؤ میں جا رہی ہے؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرے۔ سوجی کا بھاؤ بہت مہنگا ہے، اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے اور اس ملک کو صحیح راستے پر چلنے دیا جائے، اور عام آدمی کی بھلائی کا کچھ سوچا جائے۔ اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔